أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اس وقت تقریباً پوری دنیا پریشان ہے اور کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جو لبرل طبقہ ہے وہ مسجدیں بند کرانے پر تلا ہوا ہے، پہلے یہ تانا ہوتا تھا کہ مولوی کسی مسئلے پر ایک کیوں نہیں ہوتے، اور جب کسی مسئلے پر وہ ایک ہوئے ہیں تو اب یہ تانا ہے کہ یہ ایک کیوں ہو گئے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی پریشانیاں، جب بھی کوئی مصائب، جب بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کے باعث آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جب ہم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کے باعث اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، اور ہم بجائے اسے راضی کرنے کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے، ہم اسے اور ناراض کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب سے یہ کورونا کی وبا چلی ہے، مسلمانوں نے، دوسروں نے نہیں، مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے۔ 10 روپے والا 40-50 روپے کا ملنے لگا، 40-50 والا 500 میں ملنے لگا، 500 والا 1000-1200 میں ملنے لگا، پھر کچھ عرصے بعد وہ ملنا ہی بند ہو گیا۔ لوگوں نے پورے کے پورے ڈبے خرید کر گھر رکھ لیے۔ یہ ڈیٹول وغیرہ اور یہ اس طرح کی سینیٹائزر، جتنی بھی چیزیں ڈاکٹروں نے مشورے سے بتائیں، اسٹوروں سے غائب۔ یہ سب مسلمانوں نے کیا۔ کسی نے افواہ اڑائی کہ میاں کچا پیاز جو ہے وہ نہار منہ کھاؤ، وہ اس کا علاج ہے۔ دوسرے دن منڈی میں پیاز آسمان سے باتیں کرتے۔ جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی گاڑی ٹکرا جائے، اللہ نہ کرے کوئی کہیں آگ لگ جائے، کچھ بھی ہو، علاقے والے جب لاشوں کو اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں تو سب سے پہلے جیبیں ٹٹولتے ہیں، گھڑیاں اتارتے ہیں، انگوٹھیاں اتارتے ہیں۔ بلکہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، کچھ خواتین کی لاشیں ایسی دیکھی گئی۔ زلزلے سے تو انسان کا بازو نہیں کٹتا نا، ٹانگ نہیں کٹتی، بس کوئی چیز اوپر سے گری، چھت گری، دیوار گری، نیچے بندہ دب کے مر گیا۔ اب وہ لوگ جو دب کے مرے ہوئے ہیں، وہاں خواتین کی لاشیں دیکھی گئیں جن کے بازو کٹے ہوئے۔ بعد میں پتا چلا کہ ان کے بازو زلزلے سے نہیں کٹے،
مسلمان جو لاشیں اٹھانے آئے تھے انہوں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں اور وہ نکال نہیں پائے تو بازو ہی کاٹ دی۔ یعنی انسان اس حد تک گر گیا ہے، ہمارے اندر سے وہ ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے، ہم کسی کے دکھ کو دکھ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی۔ یہی معاملہ، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ابھی یہ فروٹ والے انتظار کر رہے ہیں، رمضان آنے دیں، یہ کیلا جو اب آپ کو 80-90 میں مل جاتا ہے، یہ 200 میں بھی نہیں ملتا۔ خربوزہ جو اب آپ کو 50-60 میں مل جاتا ہے، بہترین خربوزہ۔ رمضان میں کنو جتنے خربوزے آئیں گے اور وہ 100 روپے 150 روپے 200 روپے کلو بھی۔ یعنی ہمارے اندر سے وہ مسلمانوں والا جو ضمیر ہے وہی مردہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا سزا رب دیتا ہے پھر کہ اب کما لو منافع، دکانیں بند، کاروبار بند، فیکٹریاں بند، بڑے بڑے لوگ فقیروں کی طرح بھیک مانگتے پھر رہے، ہمیں راشن دے دو۔ اور اس مصیبت میں بھی، اس پریشانی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے راشن لے رہے، اس سے اس سے اس سے، جہاں سے بھی ملتا ہے، اور شام کو جا کے دکانوں پہ بیچتے، دکانوں پہ بیچتے۔ یہ آٹا لے لو، اس کے بدلے ہمیں شیمپو دے دو، یہ آٹا لے لو، اس کے بدلے ہمیں فلانی کریم دے دو، فلانا پاؤڈر دے دو، یا پیسے دے دو۔ یعنی کسی کا حق مار کے۔ اور کتنے مزدور ایسے ہیں وہ مزدور نہیں ہیں، نہ وہ مستری ہیں۔ ایک بیلچہ ہاتھ میں لیا، کسی نے کدال ہاتھ میں لیا، کسی نے رنگ والا ایک ڈبہ اور برش ہاتھ میں لیا، کسی نے وہ کرنڈی اور تغاری ہاتھ میں لی، فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے۔ اب وہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تاکہ یہاں سے گزرنے والا کوئی بھی دیکھے وہ یہ سمجھے بیچارے مزدور ہیں، ان کی دہاڑی نہیں لگی، کیونکہ کورونا کی وجہ سے سب کچھ بند ہے، تو یہ بیچارے پریشان ہیں۔ کئی اخبار والے، ٹی وی والے وہاں گئے اور انہوں نے جا کے کہا بھائی ہمیں گھر پہ تھوڑا کام کروانا ہے، تو ہمیں رنگ والا بھی چاہیے، ایک مزدور بھی چاہیے اور مستری بھی چاہیے، بس ایک دن کا کام ہے، دیہاڑی آپ کو پوری دیں گے۔ تو ان میں سے کوئی بھی نہ مستری تھا، نہ مزدور تھا، نہ رنگ والا تھا۔ کہا جی ہمیں تو یہ کام نہیں آتا، تو پھر تم یہ کیوں رنگ کا ڈبہ لے کے بیٹھے؟ بولے ہم تو راشن کے لیے بیٹھے، ہم تو راشن کے لیے بیٹھے، کام نہیں آتا، راشن کے لیے بیٹھے۔ اس نے کہا میں دہاڑی بھی دوں گا، راشن بھی دوں گا۔ بولے نہیں ہمیں مزدوری نہیں کرنی، راشن دینا ہے تو یہیں دے دو۔ کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جو راشن کے لیے بیٹھے، اور جو ایک کمپنی سے مثال کے طور پر کوئی فرض کیا کہ یہ جو ایدھی والے یا کوئی بھی اس طرح راشن دے رہے تھے، فرض کیا، اس سے لے کے پیچھے کوئی پودے ہیں ان کے پیچھے چھپائے ہوئے راشن، پھر آگے بیٹھے گئے کہ کوئی دوسرے والے آئیں گے وہ بھی دیں گے۔ اور شام کو پھر موٹر سائیکل والے آتے ہیں، وہ ان کے رشتہ دار موٹر سائیکل پہ لاد کے لے جاتے ہیں۔
یعنی اس حالت میں بھی ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی یقین مانیے راضی ہونے میں اپنے بندوں سے اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ اتنا جلدی نہیں مانتا جتنا رب جلدی مانتا ہے۔ فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ۔ کوئی بھائی، کوئی باپ جو اپنے بیٹے سے اتنا تنگ ہو کہ اسے آگ کر دے، وہ بھی نہیں مانتا جتنا رب مانتا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے، کیسے بندوں کو بتا دیجئے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، گناہ کما بیٹھے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، صرف اللہ کے آگے گڑ گڑانا شرط ہے، اللہ کے آگے رونا شرط ہے، اللہ کے آگے معافی مانگنا شرط ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آتی ہے رب العالمین کو یہ ادا، جب بندہ رب العالمین کی جناب میں ہاتھ اٹھا کے، ارے پوری کی پوری کائنات میں ایک ہی در ہے جہاں بندہ خالی ہاتھ آئے، جھولیاں بھر کے لے جائے، خالی ہاتھ آئے، دامن بھر کے لے جائے، ساری مراد رب العالمین پوری کرنے والا۔ باقی پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، آپ سے کہیں گے حضرت جی پہلے پوچھیں گے آپ جب میرے پاس آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو کیا دو گے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندے بس میرے دروازے پر آ، تمہیں کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی ہے میرا دروازہ کھٹکھٹا، میرے دروازے پہ دستک دے۔ اگر تجھے لوگوں سے بھی شرم آتی ہے، آدھی رات کو جب سارا عالم سو جائے اس وقت اٹھ کر میرے دروازے پہ دستک دے، رب العالمین سے راز و نیاز سے باتیں کر، اللہ رب العالمین آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کو تیار ہے۔ بہت سارے گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے، اللہ سے دور کر دیتے، ان میں سب سے بڑا گناہ جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والا ہے وہ ہے شرک، جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، اسے ظلم عظیم قرار دیا۔ تو انسان ایسے حالات میں سب سے پہلے اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے، اور دوستی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو جو چیزیں ناراض کرنے والی ہیں ان سے توبہ کرے، نبی کی سنت کی مخالفت نہ ہو اس سے توبہ کرے، اللہ سے شرک اگر وہ کرتا ہے اس سے توبہ کرے، بدعت کرتا ہے بدعت سے توبہ کرے، سنت سے پیار کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں یہ چیزیں، اور وہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے، اور سجدے میں جا کے اللہ کے آگے روئے، گڑ گڑائے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا نا، کسی کو رونا نہیں آتا، کوئی سنگ دل ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے، اسے رونا نہیں آتا۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو فرما رہے ہو جو اللہ کے آگے روئے اللہ اسے بخش دیتا ہے، لیکن کوئی سنگ دل ہو، رونا چاہتا بھی ہو لیکن رونا نہ آئے، وہ کیا کرے؟
آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے، اللہ اسے بھی بخش دے۔ اللہ رب العالمین اتنا اپنے بندوں سے پیار کرے۔ اللہ کے حبیب نے ایک موقع پر حضرت عائشہ کو دیکھا، ایک عورت آئی، اس عورت نے فریاد کی کہ بہن میں کئی دن سے بھوکی ہوں، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، میرے پاس یہ 2 بچیاں ہیں، یہ بھی بھوکی ہیں، کوئی چیز اللہ کے نام پر کھانے کے لیے دے دے۔ حضرت عائشہ اٹھی، گھر میں کچھ ڈھونڈا، 3 دانے کھجور کے ملے، 3 دانے کھجور کے ملے، تینوں دانے جا کے دے دی۔ اس عورت نے ایک دانہ اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا دانہ دوسری بیٹی کو دیا، اور جو تیسرا دانہ تھا وہ اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ تو دونوں بچیوں نے وہ جو اپنا دانہ ان کے پاس تھا اس کو فٹافٹ منہ میں ڈالا اور اماں کا ہاتھ پکڑ لی، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ہمیں دے، تو نہیں کھا، ہمیں دے۔ ظاہر بات ہے بچوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، وہ منہ میں ڈالا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، ماں نے وہ ہاتھ واپس کیا، اس کھجور کو چیر کر گٹھلی نکال کے آدھا دانہ ایک بچی کو دے دیا، دوسرا دانہ آدھا دوسری بچی کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا، بچوں کو کھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے دیکھا یہ عورت اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت پیار کرتی ہے، خود بھوکی ہے لیکن وہ اپنا حصہ بھی اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ ماں اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنا حصہ بھی بچوں پہ قربان کر رہی ہے وہ ان بچوں کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے، لیکن بندے جب اتنے نافرمان ہو جاتے ہیں، جیسے اولاد بہت زیادہ نافرمان ہو جائے، ماں باپ کوسنے دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اللہ کرے تو یہ کالا سانپ کھائے، تو درخت کے نیچے آئے، یہ کرے وہ کرے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے انسان بچے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اور یہی وہ موقع ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کا بن جائے، اللہ سے معافی مانگے۔ معافی تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، معافی تو آپ گھر میں بیٹھے بھی مانگیں، دکان میں بیٹھے بھی مانگیں، کہیں بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دن کیسے پھیرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ہمیں جب بھی ضرورت پیش آئے ہمیشہ اللہ کے رب العالمین کے دروازے پر بندہ دستک دے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی بیماروں کو شفا دینے والا، وہی کاروبار میں نفع دینے والا، وہی سب کچھ کا مالک ہے۔ تو لہذا ہمارا مالک زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ لوگ بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا رب زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور ماننے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب تک یہ ایسے حالات ہیں، ہم نماز جو ہے وہ 1 بجے شروع کیا کریں گے اور 1:30 بجے تک ہم سارا اندر سمیٹ لیا کریں گے، نماز بھی اور خطبہ بھی۔ تو لہٰذا آپ یہی کوشش کیا کریں کہ آپ اس دوران آ جائیں، کیونکہ زیادہ دیر تک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں مسجد میں بیٹھے رہنے کا الاؤ نہیں ہے۔ ہم کوئی بدمزگی بھی نہیں چاہتے، گورنمنٹ کی مخالفت بھی نہیں چاہتے، اور اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ 1 بجے سے پہلے آپ ساتھی آ جائیں، تاکہ ہم بس 1:30 بجے تک نماز وغیرہ ہر چیز سے فارغ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔